شہزاد صاحب یہ جملہ آپ کے لیے ہے، آپ چونکہ تخیل بڑا ہے آپ کا۔ مطلوب ساکت رہتا ہے، طالب کو گھومنا پڑتا ہے۔ طالب کو چکر لگانے پڑتے ہیں مطلوب کی طرف، مطلوب ساکن کھڑا رہتا ہے۔ دنیا کونے کونے سے جا کر کعبے کے گرد گھومتی ہے، دنیا کونے کونے سے جا کر کعبے کے گرد گھومتی ہے۔ کعبہ جس کے گرد گھومے گا وہ مصطفیٰ کریم ہے۔ یہ صرف جملہ ہی نہیں ہے، امام السیوطی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا کہ جب قیامت قائم ہو جائے گی، جب مردے اپنے قبروں سے نکلنا شروع ہوں گے، ان سے پہلے کعبہ بھی اجازت لے گا، پاک پروردگار تیرے حکم سے کھڑا تھا کہ لوگوں نے طواف کرنا تھا، اب حج ختم، عمرے ختم، اب اجازت دے کہ مصطفیٰ کے در کا اب میں طواف کر لوں۔ یہ کعبہ، کیونکہ اس کو میرے مصطفیٰ نے بسایا ہے۔ میرے مصطفیٰ رخ نہ کرتے تو یہ قبلہ نہ ہوتا، کعبہ رہتا۔ اس کو بسانے میں دو ہیں، ایک مصطفیٰ ہیں، ایک مرتضیٰ ہیں، دونوں نے اس کو بسایا ہے، دونوں نے اس کو پاک کیا ہے۔ کہ بات یاد آ گئی، امام حسن مجتبیٰ اور سرکار امام حسین جب طواف کے لیے آتے تھے تو لوگ کعبے کی بجائے ان کے پیچھے گھومتے تھے۔ سیرت نگاروں نے لکھا کہ اتنا ہجوم پھر کعبے کے ساتھ نہیں ہوتا تھا جتنا ہجوم حسن و حسین کے پیچھے ہوتا تھا۔ حاجیو آؤ، یہ حضور کے لیے ہے لیکن اس کی میں وضاحت کر دیتا ہوں۔ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبہ۔ یہ اس لیے ہے نا جی، حسن و حسین اکٹھے ہوں تو مصطفیٰ کی تصویر بنتی ہے۔ حضور مسجد نبوی شریف میں جمعہ کا خطبہ فرما رہے ہیں، اور جال حسن والحسین علیہ صوبان احمران و یمشان و یعصران فنزل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فحملہما ووضعہما بین یدیہ۔ رسول اللہ علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں اور پیارے حسن پاک حسین پاک چھوٹے چھوٹے، ایسے چھوٹے چھوٹے تو نہیں کہیں گے، ساری امت ایک طرف، حسین کے قدم ایک طرف، بڑے نرم نرم نوری نوری قدم اٹھاتے اٹھاتے ایسے آ رہے ہیں۔ اور مصطفیٰ کریم نے جب دیکھا تو حضور کا دل مائل ہو گیا۔ میں کہہ رہا لگا تھا رہا نہ گیا، لیکن حضور کا دل مائل ہو گیا۔ حضور نیچے اترے، دونوں شہزادوں کو پکڑا، اور خوبصورت کیوں نہ لگے، خوبصورت کیوں لگے، مجھے ایک حدیث یاد آ گئی ہے۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں رات چاندنی تھی، مصطفیٰ کریم نکلے، سرخ جبہ پہنا ہوا تھا، میں کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی چاند کو دیکھتا، اور میں فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا تو میرے دل نے کہا یہاں فیصلہ نہیں، یہاں حکم ہے کہ مصطفیٰ ہی پیارے ہیں۔ میں اب اس حدیث کے لفظوں کی طرف آتا ہوں، مجھے وہ کیوں یاد آئی؟ یاد اس لیے آئی کہ حسن پاک نے بھی سرخ جبہ مبارک، حسین پاک نے بھی سرخ جبہ مبارک، اور بچپن ہے ابھی، چھوٹے بچے ویسے پیارے لگتے ہیں، اور یہ حضور کے نواسے ہیں۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو میں ہے یعنی نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ میں نے ایک دفعہ حدیث پڑھی، حضرت عباس فرماتے ہیں بھتیجے پیارے محمد، میں نے خود اپنی آنکھوں سے تجھے پنگوڑے میں دیکھا تھا اور تیری انگلی کے ساتھ چاند ہل رہا تھا۔ بعض نے ترجمہ کیا چاند جو ہے وہ حضور کو بہلا رہا تھا، حضور کو۔ میں نے کہا حضرت دل وہ لگائے، اٹریکشن وہ دے جو زیادہ پیارا ہو۔ حضور کے سامنے کون پیارا؟ یہاں تو جبریل کو بھی کہنا پڑا جب وہ لے کر سورہ ودوحا آئے اور وہاں سے لے کر آئے تھے، تفسیر مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھا، کہنے لگے ودوحا قسم ہے اس چہرے کی، قسم ہے۔ تو بس پھر جبریل تھے، حضور کا چہرہ تھا، جبریل کو سمجھ آ گیا قرآن کی تفسیر کیا ہوتی ہے۔ تو سرخ جبے مبارک تھے، حضور نے دونوں کو اٹھا لیا، ایک ادھر ایک ادھر۔ دنیا نے تاریخ میں پہلی اور آخری دفعہ ایک منظر دیکھا کہ مصطفیٰ بھی وہی ہیں، عکس مصطفیٰ بھی وہی ہیں،
عکس مصطفیٰ بھی وہی ہیں، مصطفیٰ بھی وہی ہیں، عکس مصطفیٰ بھی وہی ہیں۔ مسجد میں منبر پر میرے نبی نے دونوں نواسوں کو اس لیے بٹھایا تھا کہ صحابہ تمہیں یہ منظر یاد رہے گا، پریکٹیکل بتا رہا ہوں کہ حسن حسین میرے جیسے ہیں، پریکٹیکل بتا رہا ہوں، انہیں بھی دیکھو مجھے بھی دیکھو، انہیں بھی دیکھو مجھے بھی دیکھو، تمہیں سمجھ آ جائے گی۔ حسن کو دیکھو گے تو میں یاد آؤں گا، حسین کو دیکھو گے تو میں یاد آؤں گا، حسین کے شہزادے علی اکبر کو دیکھو گے تو میں ہی یاد آؤں گا۔ آئے بٹھا لیا، اللہ اکبر اللہ اکبر، ایسا منظر دوبارہ پھر دنیا نے دیکھا۔ امام حسن کا وصال ہوا تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ رو رہے تھے، تو کہہ رہے تھے لوگو شبیہ مصطفیٰ اب جا رہی ہے، جس نے دیکھنا ہے دیکھ لو، اب دنیا میں حضور کا ہم شکل نظر نہیں آئے گا۔